بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں اور کتاب المیراث میں 4 فصل انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیان کریں گے، ان میں سے 3 فصل الحمدللہ پوری ہو چکی۔ آج چوتھی فصل ہے، اگرچہ یہ بھی چند دروس میں مکمل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ گویا کہ کتاب المیراث کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس چوتھی فصل کا نام ہے توابع۔ توابع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو میراث کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور بظاہر ان 3 طبقات میں تو آتی ہے، یہ جو توابع میں مسائل بتائیں گے، لیکن کچھ پیچیدہ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر۔ تو اس فصل رابع میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم چند مسائل آپ کو سنائیں گے، اور وہ ان مسائل کی تعداد کتنی ہے؟ بظاہر جو ہے وہ ان مسائل کی تعداد جناب جو ہے وہ 9 تو نظر آ رہی ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 9 سے بھی کچھ زیادہ وہ تعداد ہوگی۔ اب وہ ان مسائل کو جب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر آپ کتاب و میراث کو ختم کر پائیں گے۔ تو میرے سامنے ابھی میں نے کتاب کو دیکھا، یہ 14 مسئلے ہیں۔ تو 14 مسائل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ بھی کچھ لمبا چوڑا ہے۔ وہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ مسائل میں سے پہلا مسئلہ خنثی کے میراث کے بارے میں ہے کہ خنثی کو میراث کیسے دی جائے گی۔ کہتے ہیں بھائی پہلے تو آپ خنثی کی تعریف کریں، پھر خنثی کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ فرماتے ہیں خنثی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اگلے حصے میں مرد والا آلہ تناسل بھی ہے اور عورت والی شرمگاہ بھی ہے۔ اب اس کا کیسے ہم میراث کریں؟ آیا اس کو بیٹوں والا حصہ دیں، اس کو بیٹیوں والا حصہ دیں؟ اگر بھائی بہن ہے تو آیا بھائی والا حصہ دیں، یعنی مرد والا حصہ دیں، یا مونس والا حصہ دیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیشاب ان دونوں چیزوں میں سے کس سے کرتا ہے۔ اگر مرد والی چیز سے پیشاب کرتا ہے تو یہ مرد ہے، عورت والی چیز سے اگر پیشاب کرتا ہے تو یہ عورت ہے۔ جب اس کی ٹیسٹ کی گئی تو دونوں سوراخوں سے پیشاب کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے پیشاب اس کو کس سوراخ سے آتا ہے۔ جس سوراخ سے پہلے آتا ہے تو اس پر وہی حکم لگے گا۔ آلہ تناسل سے پہلے پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ مرد ہے، اگر وہ عورت والی شرمگاہ سے پہلے پیشاب نکلتا ہے تو یہ عورت ہے۔ اچھا، کہتے ہیں پہلے نہیں، ساتھ دونوں سے پیشاب نکلتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ پیشاب ختم پہلے کون سے ہوتا ہے؟ جس سے جو ہے کیا ہے جناب پیشاب آخر میں ختم ہوگا، ہم اس کا اس پر حکم لگائیں گے، تو کہیں گے مرد ہے یا مونس ہے۔ اچھا، اور اگر جو ہے کیا ہے جناب پیشاب کی ابتدا بھی ساتھ ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ساتھ ہوتی ہے، یعنی آگے پیچھے نہیں ہے، دونوں سے ایک ساتھ پیشاب نکلتا ہے اور دونوں سے ایک ساتھ پیشاب ختم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کی پسلیاں گنی جائیں گی۔ اگر 18 پسلیاں ہیں تو یہ مونس ہے، اگر 17 پسلیاں ہیں تو یہ مذکر ہے، نتیجے میں لڑکے والا حساب دیا جائے گا۔ بھائی مرد کی ایک پسلی کیوں کم ہے؟ کہتے ہیں بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 18 پسلیاں تھیں، پھر ان کی ایک پسلی توڑ کر یا ختم کر کے اسے بی بی حوا کو بنایا گیا، تو قانوناً انسان میں 18 پسلیاں ہونی چاہیے، لیکن اس ایک عورت کی پسلی کی وجہ سے جو ہے مرد کی ایک پسلی کم ہو گئی، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال یہ آج ہم بحث پڑھیں گے، باقی اس کے مزید حصے جو ہے میرے خیال میں اور بھی 2 درس میں ہوں گے، وہ پڑھ کر پھر اس خنثی سے تو جان چھوڑیں گے، پھر ایک اور خنثی ہمارے سامنے آئے گا، پھر اس کے مسائل دیکھیں کیسے شروع ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں الفصل الرابع، چوتھی فصل،
فی التوابع میراث کے توابع میں ہے، وفیہ مسائل، فیہ کی ضمیر توابع کی طرف نہیں جائے گی بلکہ فصل رابع، اس فصل رابع میں 14 مسئلے ہیں۔ الاولا، ان 14 مسائل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے، فی میراث الخنثی، وہ خنثی کے میراث کے بارے میں ہے، وہ خنثی کی طرف مذکر کی ضمیر پلٹا رہے ہیں، من لہو فرج رجال و نساء، جس میں مرد والی چیز بھی ہو عورت والی چیز بھی ہو۔ وہ حکمہ، خنثی کا حکم کیا ہے؟ ان یورث، کہ اس کو میراث دی جائے، علی ما سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو میراث دی جائے گی فرج کے مطابق۔ کیا مطلب؟ اے الفرج الذی یبول منہ، یعنی جس وہ شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے، تو اگر مرد والے سے پیشاب کرتا ہے تو مرد والی میراث ملے گی، عورت والے سے پیشاب کرتا ہے تو عورت والی میراث ملے گی۔ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا، اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہے، مرد والے سے بھی عورت والے سے بھی، فَعَلَى الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلُ، تو پھر اس کو اس فرج کے مطابق میراث دی جائے گی جس سے پہلے پیشاب نکلتا ہے۔ کیا مطلب؟ بمعنی الحاق ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خنثی کو ملحق کیا جائے گا باللازم ہی، لازم ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لازم ہی یعنی جس سے پہلے پیشاب نکلتا ہے، من ذکوریت و انوثیت، اگر پہلے مرد والے سے پیشاب نکلا تو یہ مرد ہے، عورت والے سے نکلا تو یہ عورت ہے۔ سواء تقارنا فی الانقطاع ام اختلفا، چاہے یہ دونوں پیشاب بند ہوتے وقت ساتھ بند ہوں، ام اختلافا، یا ایک پہلے بند ہوتا ہے ایک بعد میں، تو بند ہونے کو ہم علامت قرار نہیں دیں گے بلکہ پیشاب کی ابتدا کو علامت قرار دیں گے۔ وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ مِنَ السَّابِقِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَارِجُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ، چاہے وہ پیشاب جس سے پہلے نکلا تھا اس کی مقدار زیادہ ہو، کس سے؟ اس پیشاب سے جو بعد میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، ام اقل یا اسے کم ہو، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق پیشاب کی قلت اور کثرت اس کے مذکر یا مؤنث ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ وقیل، اور ایک قول کے مطابق یحکم للاکثر، فرماتا ہے کہ جس بھی فرج سے پیشاب زیادہ نکلا ہے اس کے مطابق حکم کیا جائے گا۔ اگر مرد والی فرج سے پیشاب زیادہ نکلا ہے تو یہ مرد ہے، اور اگر عورت والے سے زیادہ نکلا ہے تو یہ عورت ہے۔ ثم مع الخروج منہما دفعتاً، اچھا پیشاب آگے پیچھے نہیں نکلا بلکہ ساتھ نکلا دونوں سے، یورث، تو پھر اس خنثی کو میراث دی جائے گی، علی ما، اس فرج کے مطابق، ینقطع منہ اخیراً، جس سے وہ آخر میں پیشاب منقطع ہوتا ہے، علی الاشہر، قول اشہر کے مطابق۔ وقیل، اور کہا گیا کہ نہیں، جس سے پہلے پیشاب ختم ہو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ اگر مرد والے سے پہلے ختم ہوتا ہے تو مرد والا حصہ، عورت والے سے پہلے خارج ہوتا ہے تو عورت والا حصہ دیا جائے گا۔ وَمَعَ وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، جب وہ اس خنثی میں یہ سب اوصاف ہوں، یعنی پیشاب ساتھ شروع ہوا ساتھ ختم ہوا، مقدار بھی ایک جتنی ہے، يَلْحَقُهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ مَنْ لَحِقَ بِهِ، ملحق ہوگا خنثی کے ساتھ تمام وہ احکام جس کے ساتھ اس کو ملحق کیا گیا۔ یعنی اگر واضح ہو گیا کہ یہ مرد کے ساتھ ملحق ہے تو مرد والے احکام، مونس کے ساتھ ملحق ہے تو مونس والے احکام۔ وَيُسَمَّى واضحًا، اس قسم کے خنثی کو خنثی واضح کہتے ہیں، اس واضح کے مقابلے میں خنثی مشکلہ ہے۔ ثم مع التساوی فی البول اخذا وانقطاعا، پھر کہتے ہیں کہ اگر پیشاب ساتھ میں شروع ہوا اور ساتھ میں انقطاع منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، یصیر مشکلا، یہ خنثی جو خنثی مشکل ہو جائے گا۔ وقد اختلف الاصحاب فی حکمہ، اور علماء کرام نے خنثی مشکل کے حکموں میں اختلاف کیا ہے، حین اذن، جب وہ مشکل ہو۔ فقیل، تو پھر کہا گیا ہے، تو ادو اضلاعہ، بس اس کی پسلیاں گنی جائیں گی۔ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ، اگر وہ پسلیاں 18 ہیں، فَهُوَ أُنْثَى، فَهُوَ یعنی وہ خنثی پھر انثیٰ ہے۔
وَإِنْ كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ اگر وہ 17 پسلیاں ہیں، من الجانب الایمن 9 سیدھی طرف جو ہے کہ 9 پسلیاں، ومن الایسر 8 اور الٹی طرف 8 پسلیاں ہیں، فَهُوَ ذکر تو اس کو ہم مذکر اور مرد مانیں گے۔ اچھا، وَكَذَا لَوْ تَسَاوَى اگر پسلیاں مساوی ہیں یعنی 18 ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھیں گے وَكَانَ فِي الْأَيْسَرِ ضِلْعٌ صَغِيرٌ نَاقِصٌ، پھر الٹی طرف دیکھا جائے گا اگر ایک چھوٹی سی پسلی ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرد کہیں گے۔ اگر پسلیاں برابر ہیں سائز میں سیدھی الٹی طرف تو پھر 18 ہیں تو اس کو عورت کہیں گے۔ وَمُسْتَنَدُ هَذَا الْقَوْلِ کہتے ہیں یہ پسلیوں والے قول کی کوئی دلیل تو ہوگی؟ کہتے ہیں بالکل دلیل ہے، مَا رُوِيَ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ علیہ السلام جو حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے کی روایت کی گئی ہے، بہی ان پسلیوں کے ذریعے، مُعَلَّلًا در حالی کی علت بتائی گئی ہے حضرت علی کے فیصلے میں، بِأَنَّ حوا بتحقیق دادی ہوا خلقت من ذل آدم علیہ السلام وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے خلق کی گئی تھی۔ وَإِنْ خَالَفَتْ فِي عَدَدِ الْأَضْلَاع اگرچہ اس روایت میں اضلاع کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے، وہ کیا بتائی گئی ہے جناب؟ یہ ہے کہ سیدھی طرف 12 ہوتے ہیں اور الٹی طرف 11 یعنی پھر تو 23 پسلیاں ہو گئیں۔ بہرحال پسلی کے کمی زیادتی کی اس روایت میں بات کی گئی ہے۔ وَإِنْحِصَارُ أَمْرِهِ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ پھر کہتے ہیں خنثیٰ کو ہم کوئی تیسری چیز نہیں مانیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ خنثیٰ منحصر ہے کہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، بمعنی اس انحصار کا مطلب کیا ہے؟ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَبِيعَةٍ ثَالِثَةٍ یعنی یہ کوئی تیسری طبیعت، کوئی تیسری جنس نہیں ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں تیسری جنس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لِمَفْهُومِ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں مفہوم حصر گویا کہ پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا اللہ جس کو چاہے مؤنث گفٹ کرتا ہے، دیتا ہے، اور جس کو چاہے مذکر، تو کوئی تیسری چیز اللہ کے دینے والے میں بیان نہیں کی گئی۔ وفي روایت ضعف کہتے ہیں یہ جو پسلیوں والی روایت تھی یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک راوی صاحب ہیں، اس راوی کو جو ہے کہ علماء کرام نہیں مانتے اچھے طریقے سے۔ وہ فی الحصر منع اور یہ جو آیت اس میں کوئی کلمہ حصر تو ہے نہیں کہ آپ مفہوم حصر لیں، اس میں بھی منع ہے۔ وجاز بمعنی امکن اور ممکن ہے خروجہ مخرج الاغلب ہم جو ہے کہ اس حصر کو کہیں کہ غالباً ایسے ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے یا مذکر آتا ہے یا مؤنث آتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے۔ وقیل اور ایک قول کہتا ہے یورثو بالقرأۃ اس خنثیٰ کو قرآ کے ذریعے جو ہے کیا ہے وہ میراث دی جائے گی، یعنی ہم 2 پرچیں ڈالیں گے، ایک میں لکھیں گے جو ہے کیا ہے مؤنث، ایک میں لکھیں گے مذکر، پھر کسی کو کہیں گے بھائی یہ اٹھاؤ، اگر مذکر والی آئی تو اس کو مذکر والی میراث ملے گی، مؤنث والی آئی تو اس کو مؤنث والی میراث ملے گی۔ لأنہا اس لیے کہ یہ قرآ لکل امر مشتبہ ہر مشتبہ امر کے لیے ہے۔ اب مشہور کا ایک نظریہ ہے جس کی دلیل تو ہم کل پڑھیں گے، لیکن وہ نظریہ آج پڑھ لیتے ہیں۔ والمشہور بین الاصحاب وہ چیز جو علماء کے درمیان مشہور ہے، انہو حینئذ بتحقیق یہ خنثیٰ حینئذ جب مشکل خنثیٰ ہے، یورث نصف نصیبین دونوں حصوں کا آدھا اٹھائے گا۔ بھائی یہ کیا؟ نصیب الذکر و نصیب الانثیٰ مذکر کا نصیب اور مؤنث کا نصیب۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں، باقی اس کی دلیل ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ مثلا مرد اگر ہوتا تو اس کو حصہ 20 روپے ملتا، عورت ہوتا تو اس کو حصہ 10 روپے ملتا۔ اب 20 اور 10 کو جمع کریں گے تو یہ 30 ہو جائے گا، تو نتیجے میں اس کو 15 روپے حصہ ملے گا، نہ مرد والا اور نہ عورت والا۔ امید ہے کہ خنثیٰ مشکل تو ہے، بحث بھی مشکل ہے، لیکن دقت کریں گے تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔